ڈائٹ نیوٹریشن اور ویٹ گین. پہلے میں ان کی جو کازز ہے اس پر بات کرتا ہوں. سب سے بڑی کاز ہے ہیبیچول، یعنی آپ کی عادات کہ آپ کیا کھاتے ہیں اور کتنا کھاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ باڈی از میڈ ان دا کچن، یعنی کچن سے جو آتا ہے اور جو ہم اپنے منہ میں ڈالتے ہیں یہ ایک سب سے بڑا میجر فیکٹر ہے ہمارا وزن بڑھنے کا، اوور ویٹ ہونے کا. جیسے کوئی میڈیکیشن پہ اسٹیرائڈ میڈیسن استعمال کر رہا ہے، خواتین جو کنٹراسیپٹیو استعمال کرتی ہیں وہ ایک کاز بھی ہے. اس کے علاوہ وہ جینیٹک ہے، جینیٹک انہیریٹنس آرڈر جو ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں کسی کا وزن زیادہ ہے آپ کا وزن بھی اس سے بڑھ سکتا ہے. دوسری ایک ہائپوتھائرائڈزم، اگر آپ کا تھائرائڈ صحیح فنکشن نہیں کر رہا تو اس سے بھی وزن بڑھ سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہارمون ہے باڈی کے اندر، اس کا نام ہے کارٹیسول. کارٹیسول جو ہے یہ بیسیکلی ہمارے اندر بلڈ شوگر اور بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کرتا ہے، اور اس کی بھی فلیکچویشن کی وجہ سے وزن بڑھ سکتا ہے. انسولین ریزسٹنس، جو ہم فوڈ کھاتے ہیں اور اس میں جو کارب ہے اس کو گلوکوز کو آگے انرجی میں باڈی کنورٹ نہیں کرتی تو اس سے بھی آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے. جب آپ یہ سوچیں کہ میں نے اپنا وزن کنٹرول کرنا ہے تو سب سے پہلی جو ہے نا فیملی کے بعد آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا کوئی میڈیکل کنڈیشن تو نہیں ہے کہ جس وجہ سے میرا وزن بڑھا ہے. لیک آف ایکسرسائز، جو انرجی باڈی کنزیوم کر رہی ہے اس سے زیادہ اگر کیلوریز کھا رہے ہیں تو اس کے لیے پھر ہمیں ایکسرسائز کرنی ہے. ہمیں کتنا کھانا چاہیے اور ایک انسانی جسم کو کتنی کیلوریز روزانہ لینی چاہیے اور کوالٹی کیلوریز کیا ہے. پاکستان، انڈیا سب کانٹیننٹ ایسے ملک ہیں دو جہاں پہ آپ روٹی کو تل کے کھاتے ہیں گھی کے اندر، خواہ وہ کوکنگ آئل ہے، خواہ وہ بناسپتی گھی ہے، خواہ وہ دیسی گھی ہے، خواہ وہ آلیو آئل. یہ پوری دنیا میں نے کلچر نہیں دیکھا کہ روٹی کو تل کے کھانا جس کو ہم پراٹھا کہتے ہیں. آئل اس لیے زیادہ نہیں کھانا چاہیے کہ اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی تو آپ کا باڈی کا ویٹ بھی بڑھتا ہے، دوسرا وہ آپ کو کارونری ہارٹ ڈیزیز بھی ہو سکتی ہیں، اور جو سب سے اہم بات ہے کہ فیٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں بہت ہائی کیلوریز ہے. مثال کے طور پہ 1 گرام اگر آپ ہوگی پروٹین تو اس کی آپ کو 4 کیلوریز ملے گی. 1 گرام کارب ہے تو آپ کو 4 کیلوریز ملیں گی، لیکن اگر فیٹ 1 گرام ہے تو آپ کو 9 کیلوریز دے گا. تو اگر وزن آپ نے کم کرنا تو سب سے پہلے آپ کارب کم کریں، کاربوہائیڈریٹس. دوسرے نمبر پہ آپ فیٹ کے اندر ہائی کیلوریز ہیں، پروٹین اور کارب ایکول کیلوریز ہیں. تو آپ کی باڈی کو 1 کلو کے لیے جو ہے 4 گرام کارب چاہیے، 1 گرام آپ کو فیٹ چاہیے اور 1 گرام پروٹین چاہیے دن میں. یہ کال لے لیں. اور سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ کھانا بھوک رکھ کے کھائیں. وہ یہ اتنی بڑی ریمیڈی ہے ہمیں ویٹ کنٹرول کرنے کے لیے، ہیلدی رہنے کے لیے، کہ جب آپ بھوک رکھ کے کھانا کھائیں گے تو آپ کے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی باڈی کو کیلوریز زیادہ نہیں ملیں گی. آخر میں اہم چیز میں یہ کہنے لگا کہ آپ 2 چیزوں کے اوپر زیادہ آپ نے توجہ دینی ہے، ایک کاربوہائیڈریٹس پہ، ایک فیٹ پہ. جو لوگ کاربوہائیڈریٹس کنٹرول کر کے کھاتے ہیں ان کو ڈائبٹیز کے چانسز کم ہوتے ہیں، ویٹ بھی ان کا کم بڑھتا ہے. تو یہ ایک بڑا پرنسپل بنا لیں کہ کاربوہائیڈریٹس کی مقدار آپ نے زیادہ نہیں کھانی. وہ خواہ روٹی کی شکل میں ہے، ڈیزرٹس کی شکل میں ہے، چینی کی شکل میں ہے، مٹھائیوں کی شکل میں ہے، تو اس کو آپ نے باڈی کے اندر کنٹرول فلٹر کر کے ڈالنا. اور دوسری اہم چیز ہے فیٹ. Estimated by the Punjab Food Authority reckon that an average person in Pakistan consume 18 kilo fat a year. That includes cooking oil, desi ghee, olive oil, whereas the European person takes 3 kilo fat per year. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پاکستانی ایک شخص ہے وہ یورپ کے مقابلے میں 6 گنا زیادہ فیٹ کنزیوم کر رہا ہے in a year. اور جو زیادہ فیٹ یوز کرتے ہیں جیسے پراٹھے کھانے والے، تلی چیزیں کھانے والے، وہ شاید 30 سے 40 kg پر ایئر فیٹ کنزیوم کر رہے ہیں. تو لہٰذا ایڈڈ آئل جو ہے اپنی چیزوں میں ڈالنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے کہ یہ کتنا ڈالنا چاہیے اور کیا یہ میں اس کو ڈالوں کہ نہ ڈالوں. اگر ہم نے آئل بالکل استعمال نہیں کیا، ہماری فوڈ کے اندر آئل کی مقدار 0 ہے،
تو لیور کیا کرتا ہے, کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین یہ دونوں مل کے لیور باڈی کے لیے 80% فیٹ تیار کر دیتے ہیں. تو لہٰذا اگر ہم فیٹ کو بالکل ہی فلٹر کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت لیور کو دی ہوئی ہے کہ وہ پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس ان دونوں کو ملاتا ہے اور باڈی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق فیٹ تیار کر دیتا ہے. تو یہ تھی اپنا یوزفل انفارمیشن جو میں آپ کو دے سکتا تھا. آپ کا کوئی سوال بھی کر سر میرا ایک کوشچن ہے آپ سے. جی, یہ سٹرس جب ہم لیتے ہیں تو اس کی کوانٹٹی میڈیٹ کرنی چاہیے یا جیسے ہم مطلب روٹین میں لے رہے ہیں تو 5-6 یوز کر سکتے ہیں, جیسے اورنجز ہیں تو میڈ ہونی چاہیے یا ایسے ہی کھا سکتے ہیں؟ وٹامن سی ایک ایسا وٹامن ہے, سٹرک فوڈ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ باڈی میں سٹور نہیں ہوتی. دس از دا اونلی وٹامن وچ کی ناٹ بی اسٹورڈ بائی دا لیور. جب آپ سٹرک فوڈ استعمال کریں گے کوئی بھی فروٹ, اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا کہ اس کے اندر شوگر کتنی ہے, تو وہ آپ کو نقصان دے گی. آپ نے اگر 4 کنو لینے ہیں یا 6 کنو کھا لیے تو اس 16% شوگر ہے اس میں, 6 حصہ تو شوگر چلے گی آپ کی باڈی میں. تو اسی سے آپ نے بچنا ہے. Sir, can we eat lots of nuts? ایک مٹھی بھر کے آپ دوپہر کو ایک گرین ٹی کا کپ رکھ لو اور نٹس کا ایک بنچ رکھ لو, مطلب ایک مٹھی بھر کے آپ اس کو کھا لو. آپ کا وہ لنچ, اس میں آپ کو کارب مل گیا, پروٹین مل گئی, آئل بھی مل گیا, تینوں چیزیں آپ کو مل گئی. جیسے آپ نے بولا ہے کہ مارننگ میں ہمیں ہائی پروٹین بریک فاسٹ لینا چاہیے, تو کیا ہم نٹس کو بریک فاسٹ کے طور پہ یوز بالکل کر سکتے, آپ کو مل گئی. Thank you for such a nice 10 information. سر سپلائر.